اور اس وقت جب تمہارے دل کے اندر ایک آواز گونجتی ہے، اللہ نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اسی وقت ایک آواز تمہارے دل کے اندر سے اٹھتی ہے، میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ مجھے تب سنبھالتا ہے جب میں خود کو بھی سنبھال نہیں سکتی۔ میرے رب نے میری ہر پکار سنی ہے۔ ہر انسان کے دل کا سوال ہوتا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی اور وہ کیسے آئے گی؟ شاید تم اس وقت کسی مشکل میں ہو، کسی غم میں ہو، اور تمہارا دل یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ میری دعا سن رہا ہے؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تمہاری ہر پکار سن رہا ہے، اور وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن اللہ کی مدد کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک وقت ہے، اور اس کا ایک حکمت بھرا پلان ہے۔ جب تمہاری رات کی تنہائی میں تمہارے دل کے آنسو اللہ کے عرش تک جاتے ہیں تو اللہ کی مدد اس وقت تمہاری طرف چل پڑتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جو تکلیف کے وقت بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو ہر حال میں کوشش کرتے ہیں۔ تم چھوٹی سی کوشش کرو، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ جب تم ہر مشکل میں صرف اللہ کو اپنا سمجھتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، تو وہ اپنی مدد بھیجنے میں دیر نہیں کرتا۔ کبھی تمہارے حالات نہیں بدلتے، لیکن اللہ تمہارے دل کا حال بدل دیتا ہے۔ تم وہی مشکل میں ہوتے ہو، لیکن تمہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو کہ سب راستے بند ہیں، لیکن اللہ ایک ایسا راستہ کھولتا ہے جو تمہاری سوچ سے پرے ہوتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے نیک بندوں کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہے۔ تمہارے آس پاس کے لوگ تمہاری مدد کرتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ سب اللہ کا پلان ہے۔ کبھی اللہ تمہاری مدد اس طرح کرتا ہے جو تمہارے لیے غیب سے ہوتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ کچھ عجیب ہوا، لیکن وہ صرف اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے۔ تمہاری وہ دعا جو تم نے کبھی روتے ہوئے کی تھی، وہ اللہ کے عرش تک گئی ہوتی ہے، اور اللہ ان کا اثر تمہاری زندگی میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ کچھ نشانیاں چھوڑتی ہیں۔ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، تمہاری مشکل کا حل تمہارے سامنے آنے لگتا ہے، تمہارے دل میں امید بھرنے لگتی ہیں، تمہارے راستے سے رکاوٹ ختم ہونے لگتی ہے۔ تمہارے آس پاس ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں جو تمہیں حوصلہ دیتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی میں مشکل آتی ہے تو کیا تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو؟ کیا تم اس وقت صبر کرتے ہو یا شکایت کرتے ہو؟ یاد رکھو، اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے۔ تو جو وقت تمہارے لیے سب سے مشکل ہے، وہی وقت تمہارے لیے اللہ کی مدد کا آثار لے کر آتا ہے۔ اللہ کی مدد انہی لوگوں کے لیے آتی ہے جو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، جو اس کے راستے پر چلتے ہیں اور جو اس کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل ہے تو اللہ کو یاد کرو، اس سے دعا کرو، اس کے سامنے اپنے آنسو بہا دو۔ تم دیکھو گے اللہ کی مدد تمہارے پاس ضرور آئے گی، لیکن اپنے بہترین وقت پر۔ صرف یقین رکھو، صبر کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ اللہ پر بھروسہ ہی وہ چیز ہے جو ایک بے چین دل کو سکون دیتا ہے۔ جب آپ اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ میرے لیے وہی فیصلہ کر جو میرے لیے بہترین ہو، تو یقین مانیے آپ کے لیے زمین اور آسمان کے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں اچھی زندگی اور اپنے فضل سے برکت عطا کرے گا۔ جو شخص لگاتار استغفار کرتا ہے
اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس وقت بھی کافی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑ چکی ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری امیدیں بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ کیا ہم سچ میں اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہیں؟ اصلی ایمان وہی ہے جو آزمائش میں مضبوط رہے۔ اگر ہم سچ میں اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کبھی شکایت نہ ہوتی، کبھی بے چینی نہ ہوتی، ہم تو اللہ کی رضا میں راضی رہتے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے بہترین کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری خواہشیں، ہماری امیدیں، سب کچھ صرف اس پر چھوڑ دینا ہوگا۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر مضبوط رہا، اس پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے جب وہ اس کے حکم میں راضی رہتا ہے اور اس پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی ہمارے دل میں سکون اور یقین آ جائے گا۔ ایمان کے مضبوط ہونے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی دنیا سے دل ہٹا لیں، اپنے آخرت کی طرف سوچیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے۔ اللہ کے ولیوں کا حال یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کے ساتھ جڑے رہتے تھے، ان کا ہر حال میں سکون صرف اللہ میں تھا، اور یہی سکون کا راز ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائیں اور اس پر پورا توکل رکھتے ہوئے جائیں۔ آج آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر ایسا بھروسہ رکھیں کہ اس کے سوا اور کسی پر امید نہ ہو، اپنے دل کو صرف اس کے حوالے چھوڑ دیں۔ کبھی سوچا ہے جب تکلیف آتی ہے، جب آپ کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ کا پہلا سہارا کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ پر وہ یقین ہے جو ایک سچا ایمان والے کا ہوتا ہے؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ آخر ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے اور اسے مضبوط کیسے بنائیں؟ کیونکہ جب تک ایمان پکا نہیں ہوگا سکون کہاں سے ملے گی؟ اور میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے جو سوال کروں گی، امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے دل سے جواب دیں گے، خود کو ذرا اور قریب سے دیکھیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ کا اللہ پر وہ سچا بھروسہ ہے جو اس کے ایک سچے بندے کا ہونا چاہیے؟ کیا آپ کا توکل، آپ کا ایمان اللہ پر اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس کے فیصلوں میں خوشی اور سکون پا سکتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب مشکلیں آتی ہیں، جب ہمارے دل کے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا رجحان کس طرف ہوتا ہے؟ کیا ہم سچ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یا پھر اپنے دل کو کسی اور امید کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو چشموں سے نہیں دیکھتے لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو مشکلوں میں بھی صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت بھی کافی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑ چکی ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری امیدیں بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ پر کیا ہمارا ایمان اس لیول کا ہے؟ کیا ہم سچ میں اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہیں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں شک آتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور ہم دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ نفرت اور بے چینی ہمارے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، کیا آپ کا یہ ایمان سچ میں مضبوط ہے یا یہ صرف دکھاوا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اصلی ایمان وہی ہے جو آزمائش میں مضبوط رہے۔ اگر ہم سچ میں اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کبھی شکایت نہ ہوتی، کبھی بے چینی نہ ہوتی، ہم تو اللہ کی رضا میں راضی رہتے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے بہترین کے لیے ہوتا ہے۔
تو پھر ایمان کو مضبوط کیسے بنائیں؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانا ہوگا، اس کی طرف نہ پوری طرح رجحان دکھانا ہوگا۔ ہماری خواہشیں، ہماری امیدیں، سب کچھ صرف اس پر چھوڑ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر مضبوط رہا، اس پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یعنی اللہ اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے جب وہ اس کے حکم میں راضی رہتا ہے اور اس پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں وقت گزاریں، اس کی یاد میں دل کو لگائیں۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی ہمارے دل میں سکون اور یقین آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر اپنی محفل میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ سوچئے، جب اللہ خود آپ کا ذکر کرے گا تو کیا آپ کے دل میں سکون اور یقین نہیں آئے گا؟ ایمان کے مضبوط ہونے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی دنیا سے دل ہٹا لیں، اپنے آخرت کی طرف سوچیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے، ایک وادی ہے جو گزر جانے والی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا حال یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کے ساتھ جڑے رہتے تھے، ان کا ہر حال میں سکون صرف اللہ میں تھا، اور یہی سکون کا راز ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائیں اور اس پر پورا توکل رکھتے ہوئے جائیں۔ آج آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر ایسا بھروسہ رکھیں کہ اس کے سوا اور کسی پر امید نہ ہو، اپنے دل کو صرف اس کے حوالے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں اپنے ہی سہارے جینے کی توفیق دے۔ آمین۔